حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا اور غافل پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ کی ذات اور صفات میں غیر کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جادو کرنا، یہ کالا جادو کروانا اور اس لیے سیکھنا کہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے گا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر الفاظ شرکیہ ہوں تو پھر تو کفر ہے، الفاظ شرکیہ نہ ہوں تو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے سیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جتنے بھی عامل تھے، گورنر تھے، ان کو لکھا کہ جو جادوگر ہے جس سے امت کو نقصان پہنچتا ہے ان کو قتل کر دو۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک نے جادو کیا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ تو جادوگر جس کے جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو تو حاکم وقت اسے قتل کروائے گا۔ تو جادو سیکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ناحق کسی کو قتل کرنا جس جان کا اللہ نے حرام کیا ہے۔ 3 وجہوں سے مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ دین اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ کسی مسلمان کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ شادی شدہ ہو کر زنا کر لے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ یعنی عدالت 3 وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کی سزا دے گی، اس کے علاوہ مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ آج جو ہم چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کر دیتے ہیں یہ ہم اپنے لیے جہنم خریدتے ہیں۔ بچی ہو، بچہ ہو، گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا ہو جائے، لیکن ایسی غلطی نہ ہو جس پر قتل آتا ہو تو اس کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں بڑی سخت سزا ذکر فرمائی اللہ نے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جہنم، اللہ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ کا اس پر غضب ہو، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ایک آیت میں کتنی سخت وعید بیان فرمائی، لیکن ہم سوچتے نہیں۔ اللہ معاف کرے، مسلمانوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے، خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانا، جو سود ہے، علماء جس کو سود بتلائیں، علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علماء کسی چیز کو جائز کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، علماء کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم ایک بندے کو مسئلہ بتائیں گے کہ یہ چیز ناجائز ہے تو اس نے ہمیں کون سا پیسہ دے دینا ہے، یا ایک بندے کو ہم بتلائیں گے کہ یہ جائز ہے پھر اس نے ہمیں کون سا دے دینا ہے۔ علماء کو نفع نقصان نہیں ہے مسائل بتانے میں۔ علماء اگر مسجد کا امام ہے یا مدرسے میں استاد ہے، اس کا جو وظیفہ مقرر ہے اسے وہی ملتا ہے، مسائل بتانے پر اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو میں درس دیتا ہوں یا مسئلے بتاتا ہوں یا انفرادی طور پر کوئی پوچھتا ہے، فون پر پوچھتا ہے کہ کبھی کسی نے پیسہ دیا؟ نہیں دیا۔ جب ہم مفت بتاتے ہیں تو پھر غلط کیوں بتائیں؟ یہ جو ہمارے ذہن میں آ گیا نہیں جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، چھوڑو پرے، بھائی مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے غلط بات بتا کے؟ تو جس کو علماء ناجائز قرار دیں تو وہ حرام ہے، اس کو استعمال کرنا یہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ سود کھانے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جب زیارت کی اگلے جہاں کی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھلایا گیا کہ خون کی نہر ہے، اس میں لوگ تیر رہے ہیں۔ جب وہ کنارے پر آتے ہیں تو پتھر لے کر ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ زور سے ان کے منہ پہ مارتا ہے، وہ دوبارہ بیچ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا قیامت تک ان کو یہ سزا ملے گی۔ تو پوچھنے پر بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو سود کھاتے تھے۔
اسی طرح یتیم کا مال کھانا، پنجاب میں اکثر میں نے دیکھا کہ بھائی فوت ہو جاتا ہے تو بیوی بچوں کو اس کے ماں باپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، پوری جائیداد پر قبضہ کر دیتے ہیں۔ شرعاً یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک بالش زمین کسی کی ناحق دبانا، قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق گلے میں ڈالا جائے گا۔ کتنا عرصہ انسان کھا جائے گا؟ شرعی طور پر یہ مسئلہ ذہن نشین کر لو، جس دن بندہ فوت ہو جائے اس کی بیوی بچے اس کے وارث بن جاتے ہیں، ان کی وراثت کو ان پر تقسیم کر دیا جائے، بیوی کا یہ حصہ بنتا ہے، بیٹی کا یہ بنتا ہے، بچوں کا یہ بنتا ہے، وراثت ان کے حوالے کر دی جائے۔ 3 دن افسوس ہوتا ہے، چوتھے دن بیٹھ کر وراثت ان کی مقرر کر کے ان کے حوالے کر دو، وہ جانے ان کا کام جانے۔ دیتے ہی نہیں ہیں، اور نہ دینے سے کس کا نقصان ہے؟ ان کی تو زندگی گزر جائے گی۔ آج تک بہن کو حصہ نہ دینے کی وجہ سے، بیٹیوں کو حصہ نہ دینے کی وجہ سے، یا کئی بھائی اپنے بھائیوں کا سارا کھا جاتے ہیں، جو تکڑا ہوتا ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے باپ کے بعد۔ آیا وہ اس کے باقی بھائی مر گئے؟ مرے نہیں ہیں، زندگی ان کی بھی گزر جائے گی، لیکن جو کھا گیا یہ اپنی آخرت خراب کر گیا۔ جس دن باپ فوت ہوا اس دن سے اولاد وارث بن گئی، اس کے بعد جتنا عرصہ جائیداد کھائے گا وہ اس کے لیے حرام ہے۔ ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن کی اللہ عبادت قبول نہیں فرماتا۔ تو جس کا اکثر مال ہی حرام کا ہو، تو وراثت کے علاوہ بھی جو دیگر طریقے ہیں، ذرائع ہیں حرام کے، تو یہ منع ہیں۔ تو یتیم کا مال کھانے پر زیادہ گناہ ہے، اس لیے کہ یتیم اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ بڑے بندے کا مال کھاؤ گے وہ کچھ نہ کچھ دفاع کرے گا، لیکن بچہ تو یتیم بچے، بیوہ عورت، یہ تو دفاع نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ ان کا تندور کی طرح جل رہا ہوگا اور جسم کے سوراخوں سے شعلے باہر آئیں گے، اولاد آدم دیکھ کر پہچانیں گی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے تھے۔ یہ میدان حشر میں علامت ہوگی، وہ گھومے پھرے گا، جلے گا، چیخے گا، چلائے گا، یہ علامت ہوگی، اس کے سوراخوں سے شعلے باہر نکلیں گے۔ جہنم جانے سے پہلے میدان حشر میں یہ علامت ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو دکھلائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے تھے۔ اور اسی طرح میدان جنگ میں اگر دشمن مسلمانوں سے ڈبل ہو تو اس وقت تک بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ علماء نے لکھا دشمن برابر ہو پھر بھی بھاگنا، دشمن مسلمانوں سے ڈبل ہو پھر بھی بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ البتہ دشمن کئی گنا زیادہ ہے تو پھر لڑنا بہت بڑی عظیمت ہے اور بھاگ جانا کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ اگر دشمن بہت زیادہ تعداد میں ہے، مسلمانوں کی تعداد کئی گنا کم ہے، تو پھر بھاگنے کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر بھی نہ مت بھاگے، بھاگنے سے کب تک زندہ رہے گا؟ تو میدان جنگ میں ڈٹ کر لڑے، زندگی رہی تو اللہ زندگی دے گا، نہ ہوئی تو موت شہادت ملے گی۔ دنیا سے تو ایک دن جانا ہے۔ تو کبیرہ گناہ تب ہے کہ جب دشمن مسلمانوں کے مقابلے میں ڈبل ہو پھر بھی بھاگے۔ اگر برابر ہے یا ڈبل ہے تو پھر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے شکست ہو چاہے فتح ہو، مسلمان کا کام لڑنا ہے۔ اور ساتواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافل پاک دامن عورت پر تہمت لگانا کہ گھروں میں بے خبر اپنے کام میں مصروف ہیں تو کوئی بندہ اس پہ بات کرتا ہے کہ یہ فلاں عورت ایسی ہے، یہ تہمت لگاتا ہے، بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے پاک دامن عورت ہے، مومن ہے، تو ایسی اور کسی بھی عورت پر تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔